بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت سفیان بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لک بہ مصدق وانت بہ کاذب، کہ بڑا دھوکہ ہے یہ کہ تو اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کرے جس میں وہ تجھے سچا سمجھتا ہو اور تو اس میں جھوٹا ہو۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسے طریقے سے بولنا کہ اگلا سمجھے کہ تو سچا ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور بڑی خیانت ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات کچھ لوگ تیز زبان ہوتے ہیں، اپنی گفتگو میں ایسا انداز اپناتے ہیں کہ اگلا سمجھتا ہے کہ اس جیسا کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو چیزیں بیچتے وقت بھی ایسا انداز آج کل اللہ معاف فرمائے اپنایا جاتا ہے کہ گاہک کو ایسے ہی مطمئن کرتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، اس جیسا کوئی اور سچا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اگر جھوٹ ہو تو اپنے آپ کو سچا تسلیم نہیں کروانا چاہیے، بلکہ ہمارے اکابر تو سبحان اللہ وہ تھے، اگر کوئی بندہ ان کی تعریف کرتا اور وہ تعریف والی کوئی بات ان کے اندر نہ ہوتی تھی تو اس کے بعد وہ اس کو اپنانا شروع کر دیتے، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ رات کو 300 نوافل پڑھتے ہیں، تو آپ نے 300 نوافل پڑھنا شروع کر دی۔ پھر کچھ دن کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 500 نفل پڑھتے ہیں، تو انہوں نے 500 نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے کہا کہ بھلا کیا بات ہے کہ لوگ جیسے کہتے ہیں آپ ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر کوئی صفت نہ ہو، کوئی خوبی نہ ہو، لوگ اس کے اندر وہ سمجھیں تو وہ اس کے لیے منافقت ہوتی ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اندر کوئی منافقت والی صورت ہو۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ ہمارے اکابر کتنے محتاط تھے کہ اگر ان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی تھی، لوگ ان کے بارے میں وہ کہتے تھے تو وہ اس خوبی کو اپنانے کی کوشش کرتے اور اپنا کے دکھاتے بھی صحیح کہ واقعی ہم اس خوبی والے ہیں، اس خوبی کے مالک ہیں۔ لیکن آج ہم ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ لوگ ہمیں سچا مانتے ہیں لیکن ہم اپنی گفتگو میں جھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ ہم کو بات معلوم بھی ہوتی ہے کہ واقعی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ جان بوجھ کے انداز ہی ایسا اپنایا جاتا ہے کہ سننے والا سمجھے کہ واقعی ہم سچے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو بہت بڑا دھوکہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس میں جھوٹ بھی ہے اور فریب بھی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں سے دھوکہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ جو دھوکے باز لوگ ہیں اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔
تو اس طرح دھوکہ کر کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اللہ ناپسند کرے، تو پھر ایسی زندگی گزارنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ تو اس لیے جو تاجر حضرات ہیں، بلکہ خصوصی طور پہ جو تاجر جو مالک ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ جھوٹ بولا جائے، لیکن ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، وہ اپنی خوشامد اور چاپلوسی کی خاطر جھوٹ بول لیتے ہیں اور اس طرح یہ زیادہ پیسہ کما کے ان کو دیتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں اور ہماری تنخواہ کے اندر اضافہ ہو جائے، یا ہم جو ہے نا ان کے دلوں کے اندر جو ہے محبوب بن جائیں۔ تو یاد رکھیے کہ بندوں کے دلوں کے اندر تو آپ محبوب بنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ دھتکارے جائیں گے۔ تو بندہ اچھا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہو، چاہے لوگوں کے اندر محبوب ہو نہ ہو۔ جب اللہ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ خود لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے کسی اور کی خاطر جو ہے یہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رسول راضی ہوں، اللہ رسول راضی ہوں گے، انشاءاللہ پھر سب کچھ حاصل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا